ایسی حرکت کی. تو اس لیے فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ. تمہارے اس دنیاوی کاروبار سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے تم نے ایک ایسے موقع کو جو ہے اپنے آپ کو ہٹا دیا جو تمہارے لیے بہتر تھا. یہ ہے بات کہ ہم کو سوچنا ہے آخرت کی ابدی زندگی کو سامنے رکھ کے معاملہ کریں گے دنیا کا کوئی. تو یاد رکھیے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ مع المؤمنین. اللہ فرماتا ہے رے سن لو رے ایمان والوں کے ساتھ اللہ میں ہوں. سوچو آپ یہ بات معمولی بات نہیں. یہاں جو بات فرمایا اللہ تعالیٰ کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہ تجارہ. اگر ہم اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے میں نقصان دنیا ہے تو انگیز کر لو اور اللہ کیا. یہ امتحان ہے تمہارا کہ تم طالب آخرت ہیں یا طالب دنیا. اس سلسلے میں خاص طور پہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تم میرے حکم کی تعمیل میں اپنے مطلقہ بیوی یا بیوی کا نان نفقہ جو کچھ ہے اس کے واجبات ادا کرو گے اس طرح تم کو مالی نقصان ہوگا تو اطاعت و فرما برداری میں نقصان تکلیف اٹھاؤ گے تو یاد رکھو تمہارے معاملات کو آسان کر دیا جائے گا. حکم کن سے کر دوں گا جی. ایک معنی تو یہ بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. سوچو پروردگار کی بات ہے. اس کے بعد ہی فرمایا اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ سورہ طلاق کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ بے حساب بدلا دوں بے حساب بدلا دوں گا. بھائی تو اللہ کے متعلق عرض کرا جاتا اگر ہم آخرت کی ابدی زندگی کو سامنے رکھ کے دنیاوی معاملات کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے پروردگار کا وعدہ. سوچئے اس کے بعد فرمایا واللہ خیر الرازقین. واللہ خیر الرازقین. سوچو جس پہنچائے گا تو پھر سوچئے کتنی طمانیت کتنا اطمینان ہمارے قلب کو سکون حاصل ہوگا اگر واقعی ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے تفصیل کر دی ہم اپنے معاملے. خالی یا رزاق کا وظیفہ نہیں. اللہ خیر الرازقین کے تحت اللہ حاضی دنیا حسنہ جو ایسا کرے گی ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے. پروردگار ہماری نیت ہو اگر واقعی ہم یہ نیت کریں. سوچئے بات میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم آخرت کا نفع و نقصان سامنے رکھ کے دنیاوی معاملات کریں ہر معاملے میں آخرت کا نفع و نقصان رکھیں. صحابہ کے اندر یہی خاص خصوصیت تھی. یہی خاص خصوصیت تھی جس کی اصحاب رسول ناس اس وقت کون تھے؟ اصحاب رسول ایمان لائے. یہی بات الف لام میم آخر رکوع میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے امت محمدیہ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے. سورہ نساء میں فرمایا اللہ تعالیٰ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول کی سنت کے خلاف ہے اور ایمان والوں کے راستے کے سوا کوئی اور طریقہ راستہ اختیار کرے تو فرمایا میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں ٹھکانہ جہنم. ان کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ فرمایا میں ان سے راضی وہ میرے سے راضی. یہ اللہ کا ارشاد. سوچئے کتنی اہمیت ہے اس کے اندر. ہم غور کریں تو معلوم ہوگا بات. اللہ کیا کیا ہے صحابہ کے اسوے کو ایمان اور عمل کو معیار قرار دیا ہے. اپنے ایمان اور عمل کو جانچنے طریقے پر ہے. وہ دوزخ سے بچنے والا ایک ہی گروہ ہے ایک ہی فرقہ. اسی کو فارسی اہل سنت و جماعت جس کا عقیدہ اور عمل اللہ کے رسول کی سنت اور صحابہ اکرام کے اسوے کے مطابق. یہی بات دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد اختلاف کثیر دیکھو گے. صحابہ بولے یا رسول اللہ پھر کیا کرنا؟ آپ فرماتے ہیں اس وقت میری سنت میرے خلفاء اور مہدیین کی جو ہے سنت کو دانتوں سے پکڑے رہو. سوچئے اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں. تو ہمارے پاس ضروری ہوا نا بھائی کہ ہم اپنے معاملات کو ان معیارات پہ جانچیں. ہم بولیں گے عالم صاحب بول دے رہے ہیں یا مرشد بول دے رہے ہیں نہیں چلتا بھائی. ضروری ہے ابدی زندگی کا معاملہ ہے. دنیا میں آپ کو جو ہے دنیاوی معاملات میں آپ کو کوئی مشورہ دیا تو آپ سنتے کیا؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. سوچو بھائی. لیکن ابدی زندگی کے معاملے میں آپ اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں. کیا بات ہے؟ ارے فلاں عالم صاحب بول رہے فلاں بول رہے.
ارے بولنے دیجئے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، آپ بچیں گے اسی وقت جب کہ آپ اللہ کی کتاب کی بات بولیں گے، پروردگار یہ تیری آیت تھی، تو جو عقل دیا تھا اس کو سمجھنے کی میں نے کوشش کی ہے، اس میں کوئی کھوٹ تھا تو جانتا، اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اس کے برخلاف جو طریقہ بھی اختیار کریں گھاٹے سے خالی نہیں۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگیاں تیری کتاب، تیرے رسول کی سنت، ان کے اساتذہ کے اسوے کے مطابق بنائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اصحابہ وازواجہ وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے اگر کوئی بات غلط کہی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا آپ پہ فرض ہے۔ سوچئے بات بے حد اہم ہے۔ قرآن پڑھیے، کل آپ سے یہی پوچھے گا اللہ، میری کتاب آئی تھی کیا کرا؟ ہم بولیں گے اللہ میاں کیا کرنا، فرصت ہی نہیں چلتا، تو کیا ہوا؟ اگر قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے تو طالب آخرت واقعی نہیں رہتا۔ اللہ قرآن نے بیان کیا ہے، اس لیے ضروری ہے ہم قرآن پڑھیں، روزانہ دعائیں۔ جس کی کتاب ہے اس سے بولو اللہ تیری کتاب پڑھو، ہدایت دے۔ سوچو برادر، اس کے سوا کوئی اور طریقہ نجات کا نہیں۔